بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عنایتا نے احتجاجی انداز میں کریٹیز کی طرف دیکھا اور جرأت مندی سے کہنے لگی، انسان اور جانور کا ازل سے ایک گہرا تعلق چلا آ رہا ہے۔ کیا جانور انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے اور کیا وہ انسانوں کے لیے کارآمد اور سودمند ثابت نہیں ہوتے؟ اس کی بحث سے شدید بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کریٹیز کہنے لگا، بی بی تم اب اپنے حصے کی طرف جا کر آرام کرو، میرے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے یا زبان لڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس جھڑک کے ساتھ ہی عنایتا پلٹی اور چپ چاپ خیمے کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی۔ آخرکار سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے دجلہ کے کناروں سے کوچ کیا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ جس مقام پر ایران کے شہنشاہ داریوش نے اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر سکندر نے ایک بار پھر اپنے لشکریوں کو کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا۔ مورخین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ تقریباً 3 روز تک سکندر اسی کوہستانی سلسلے کے دامن میں مقیم رہا۔ شاید وہاں قیام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلسل مسافت سے تھکے اپنے سپاہیوں کو آرام اور سستانے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ آنے والے بڑے مارکے کے لیے تر و تازہ ہو سکیں۔ کچھ تاریخ دانوں کی رائے یہ بھی ہے کہ وہاں رکنے سے سکندر کی ایک جنگی چال یہ بھی ہو سکتی تھی کہ شاید داریوش اپنی عددی بھرتی کے ضم میں میدان چھوڑ کر بلندی کی طرف بڑھے اور یونانیوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسی صورت میں جنگی حالات یقیناً یونانیوں کے حق میں بہتر ہو جاتے۔ لیکن جب 3 دن گزرنے کے بعد بھی ایرانی لشکر کی جانب سے کوئی ہلچل یا پیش قدمی دیکھنے میں نہ آئی، تب سکندر نے مصلحت ترک کر کے داریوش کی فوج کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں مورخین کے مطابق میدان جنگ کی طرف بڑھتے ہوئے مقدونی لشکر کے دلوں میں انجانا سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ صرف عام لشکری ہی نہیں بلکہ یونانی سالار بھی اس خدشے سے ہراساں تھے کہ ان کی سابقہ فتوحات اس بار عبرتناک شکست میں نہ بدل جائیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر یونانیوں کو شکست ہوئی اور داریوش نے پسپا ہوتی فوج کا تعاقب کیا تو پھر پورے علاقے میں یونانیوں کو سر چھپانے یا دوبارہ قدم جمانے کے لیے کہیں بھی جگہ میسر نہ ہو سکے گی۔ سکندر اپنی دور اندیشی کی بنا پر اپنے ساتھیوں اور جرنیلوں کے اس اندرونی خوف و ہراس سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے تمام سالاروں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے ڈوبتے حوصلوں کو جلا بخشتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، دشمن ابھی ہم سے دور ہے اور کہیں بھی تمہارے بڑھتے قدم روکنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یقین کرو ایرانیوں کا یہ لشکر تمہارے نیزوں کی نوکوں کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ سکندر نے اپنی تقریر سے اپنے سالاروں اور لشکریوں کا خوف و ہراس دور کرنے کی بھرپور کوشش تو کی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آنے والی جنگ سے متعلق سکندر خود بھی اندرونی طور پر بہت پریشان اور متفکر تھا۔ سکندر نے اپنے لشکر کو وہاں سے بھی فوری کوچ کا حکم دیا اور سپاہی آگے بڑھتے ہوئے طلوع آفتاب کے وقت ایک چھوٹے سے کوہستانی سلسلے کے دامن میں پہنچ کر پڑاؤ کر گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اب دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل مقابل آ چکے تھے۔ دونوں افواج کے درمیان اب صرف 7 میل کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا اور ان کے درمیان بس ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ حائل تھا۔ یونانی لشکر اب بھی کچھ بلندی پر موجود تھا جہاں سے نشیب میں انہیں شہنشاہ داریوش کا ٹھاٹھے مارتا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے کو طے کر کے مزید آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایرانی لشکر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ تیز دھوپ میں ایرانی سپاہیوں کے ذرا بختر اور اسلحہ چمک رہا تھا، جبکہ ایرانی سالار بھی اپنے اپنے دستوں کے ساتھ مستعدی سے سرگردان نظر آ رہے تھے۔ سکندر نے اسی کوہستانی سلسلے کے قریب ایرانی افواج کے عین سامنے اپنے لشکر کے پڑاؤ کا حکم دیا، جہاں یونانیوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک قدیم سنگ بستہ راستہ بنا ہوا تھا جو آگے جا کر پہاڑوں کے اندر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ سکندر، اس کے سالار اور لشکریوں نے حیرت سے دیکھا کہ اس سلسلے کی بلند چٹانوں پر دیو پیکر بادشاہوں اور قدیم دیوتاؤں کی تصویریں کھدی ہوئی تھیں۔ چٹانوں اور پہاڑوں کے دیوار نما حصوں پر ان عظیم الشان نقش و نگار کو دیکھ کر یونانی دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ سنگ تراشی کا ایک بہترین اور نایاب نمونہ تھے۔ اس موقع پر اپنے پہلو میں کھڑے سالار پارمینوں کو مخاطب کر کے سکندر کہنے لگا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چٹانوں اور کوہستانی سلسلے پر یہ جو تصویریں
منقش ہیں، یہ کن لوگوں کی ہیں؟ ان میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے جو جلال والے شہنشاہوں کی تصویریں بھی موجود ہیں اور ان کے پہلو میں ان کے دیوتا بھی کھڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لشکر میں جو فونیکی سپاہی شامل ہیں وہ ان قدیم آثار سے متعلق بہتر روشنی ڈال سکیں گے، لہٰذا فونیکیوں کو میرے پاس بلاؤ، کیونکہ میں چٹانوں پر کندہ ان تصویروں کی حقیقت جاننا پسند کروں گا۔ جواب میں پارمینو نے اپنے جونیئر سالار کو اشارہ کر کے کچھ سمجھایا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنے ساتھ چند فونیکیوں کو لے کر سکندر کے سامنے حاضر ہو گیا۔ جب فونیکی سکندر کے روبرو آئے تب سکندر نے چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا، یہ جو سامنے تم بڑی بڑی منقش تصویریں دیکھ رہے ہو، جن میں جو جلال والے بادشاہوں کی شبیہات بھی ہیں اور ان کے دیوتاؤں کے نقش بھی موجود ہیں، یہ لوگ کون ہیں اور ان کا تعلق کس قوم سے ہے؟ جواب میں ان فونیکیوں میں سے ایک شخص سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ قدیم آشوری بادشاہوں اور ان کے دیوتاؤں کی منقش تصاویر ہیں۔ جس طرح ہم کنانی اور اموری قبائل صحرائے عرب سے نکل کر شمال کے ان علاقوں کی طرف آئے، بالکل اسی طرح یہ آشوری قوم بھی کسی دور میں عرب کے ریگستانوں سے ہجرت کر کے شمال کی جانب آئی تھی۔ عرب کے ان صحراؤں سے نکل کر شمال میں پہنچنے کے بعد ان آشوریوں نے یہاں ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں سلطنت آشور کے نام سے موسوم ہوئی۔ ان کے سب سے پہلے سردار کا نام آشور تھا، لہٰذا اس کے نام کی نسبت سے یہ لوگ آشوری کہلائے۔ آغاز میں ان کا سب سے بڑا اور مرکزی شہر بھی آشور ہی تھا، جسے انہوں نے اپنے اسی عظیم سردار کے نام پر آباد کر کے اپنا پایتخت بنایا تھا۔ تاہم بعد میں انہوں نے تاریخ کے معروف شہر نینوا کو اپنا دارالحکومت مقرر کر لیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ کنانی یعنی فونیکی لمحہ بھر کو رکا اور پھر اپنی بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ ہمارے ہم نسل اور ہم وطن آشوری در حقیقت شروع میں زراعت پیشہ لوگ تھے، لیکن جس مقام پر آ کر یہ آباد ہوئے اور جس علاقے کو انہوں نے اپنی رہائش کے لیے اپنایا وہاں قابل کاشت زمین بہت کم تھی، اور جو تھوڑی بہت زمین میسر تھی وہ بھی بابل کی زمین کی طرح زرخیز نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان حالات سے مجبور ہو کر ان آشوریوں نے اپنی گزر بسر اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے لوٹ مار کو اپنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا تھا۔ شروع میں وہ صرف اسی لوٹ مار تک ہی محدود رہے اور ہر سال موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی اپنے ہمسایہ ممالک میں پوری قوت سے حملہ آور ہوتے، وہاں جی بھر کر قتل و غارت کر کے اپنے لیے بے پناہ مال و دولت سمیٹ لیتے۔ ان کی اس مسلسل وحشت گردی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے وسیع علاقوں پر قبضہ تو کر لیا تھا مگر ان کی اپنی آبادی اس رقبے کے مقابلے میں کافی کم تھی، لہٰذا وہ اکثر و بیشتر ادھر ادھر خونریز حملے کرتے رہتے تھے تاکہ ارد گرد کی طاقتور سلطنتیں ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں اور ان کا رعب و دبدبہ قائم رہے۔ بعد کے ادوار میں ان آشوریوں نے اپنی سلطنت کو غیر معمولی وسعت دی، یہاں تک کہ مغرب اور جنوب میں ان کی سرحدیں ہتی قوم کے علاقوں سے جا ملیں جو اس وقت کی انتہائی طاقتور اور جنگجو قوم سمجھی جاتی تھی، مگر ان آشوریوں نے ان ہتھیوں کو بھی اپنی فوجی طاقت سے مغلوب کر کے اپنا فرمانبردار بنا لیا۔ اس کے بعد آشوریوں کی یلغار کا سلسلہ مزید پھیلا۔ انہوں نے نینوا سے نکل کر بابل پر اپنا پرچم لہرایا اور بابل کی فتح کے بعد فلسطین میں داخل ہوئے، جہاں قابض ہونے کے بعد مصر کی سرحدوں تک طوفان کی طرح بڑھتے چلے گئے۔ مشرق اور جنوب مشرق کی جانب ایران میں کوئی دمامت تک کا تمام علاقہ ان کے زیر نگی تھا، یہاں تک کہ ایران کی ایک قدیم ہمسایہ سلطنت ایلام پر بھی آشوریوں نے بھرپور حملہ کیا اور اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جس وقت آشوری اپنے عروج کی منزلیں طے کر رہے تھے، عین اسی دوران صحرائے عرب سے ایک اور قوم اٹھی جس کا نام آرامی تھا۔ وہ بھی شمال کی جانب بڑھے اور ان کا زوردار ٹکراؤ آشوریوں سے ہوا۔ ان نئے آنے والے جنگجوؤں نے آشوریوں پر کاری ضرب لگا کر انہیں ایک بار تو تہوبالا کر دیا۔ دوسری طرف ہتی قوم بھی بڑی سخت جان ثابت ہوئی۔ انہوں نے خود کو دوبارہ سنبھالا اور آرامیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا اور اپنی مستحکم حکومت قائم کر لی۔ اس عہد کا ایک مشہور بادشاہ یرپال دوم تھا جس کے دور میں آشوریوں نے ایک بار پھر عروج حاصل کیا، مگر پھر آرمینیا کے کوہستانی سلسلوں سے ایک نئی قوم اٹھی جس نے آشوریوں پر حملہ کر کے انہیں زیر کیا اور ارارت کے نام سے اپنی ریاست قائم کر لی۔ لیکن آشوری اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے، وہ دوبارہ اپنی فوجی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ان میں دو انتہائی طاقتور بادشاہ ابھرے، ایک سناخریب
کلیب اور دوسرا عاشور بنی بال۔ ان دونوں حکمرانوں نے بے پناہ قوت حاصل کی اور نہ صرف عاشوریوں کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کی بلکہ آس پاس کے تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے سلطنت کو غیر معمولی وسعت بخشی۔ تاہم عاشور بنی بال کے انتقال کے بعد آنے والے عاشوری حکمران اس جو جلال اور طاقت کو برقرار نہ رکھ سکے اور آخرکار بابل کے بادشاہ نینوپلاسر نے عاشوریوں پر حملہ کر کے ان کی عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ عاشوریوں کو تاریخ نویسی سے جنون کی حد تک شغف تھا۔ یہ لوگ مٹی کی تختیاں اور لوہیں بناتے اور ان پر اپنے عہد کے تمام اہم حالات و واقعات تحریر کرتے، پھر ان مٹی کی تختیوں کو آگ میں پکا کر پختہ کر لیتے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اس منفرد طریقے سے انہوں نے نہ صرف ہزاروں کتابیں تیار کیں بلکہ باقاعدہ عظیم الشان کتب خانے مرتب کیے۔ یہ تاریخی لوہیں نینوا کی تباہی کے وقت مٹی کے ڈھیر تلے دب گئی تھیں جنہیں صدیوں بعد جدید کھدائی کے دوران نکال لیا گیا۔ یہ لوہیں قدیم زمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا اور معتبر ماخذ تسلیم کی جاتی ہیں اور اس قسم کی کئی ہزار لوہیں آج بھی پیرس کے عجائب گھر کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ عاشوری فنون لطیفہ کی بھی بڑی سرپرستی کرتے تھے۔ ان کی سلطنت میں پتھر کی سلطنت کے علاوہ معماری، کتب نگاری اور نقاشی وغیرہ نے غیر معمولی ترقی کی تھی۔ ان فونیکیوں کی زبانی عاشوریوں سے متعلق یہ تفصیلی داستان سن کر سکندر بے حد متاثر ہوا اور بڑی محویت کے ساتھ ان چٹانوں پر نقش ان مناظر کو دیکھتا رہا جہاں ایک جگہ عاشوری بادشاہ کی شکارگاہ کا منظر پیش کیا گیا تھا۔ ان نقش و نگار میں گھوڑوں کی حرکات و سکنات کو اس قدر قدرتی اور جاندار انداز میں پیش کیا گیا تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ بہرحال یونانی اور ایرانی لشکر اب ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ چکے تھے اور اگلے ہی روز اس عظیم جنگ کی خونی ابتدا ہو گئی۔ میدان جنگ میں حملہ آور ہونے کی پہل ایرانی لشکر نے کی اور داریوش کے حکم پر ایرانی فوج کا ایک بڑا حصہ بپھرے ہوئے طوفان کی مانند آگے بڑھا۔ وہ کسی دشت میں بھٹکے ہوئے بھوکے پیاسے مسافر کی طرح یونانیوں پر جپٹ پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایرانی لشکر کا وہ حصہ یونانیوں کے لیے اذیتیں کھڑی کرتے وقت کے بدترین سیلاب کی صورت اختیار کر گیا جو سرکشیدہ شعلوں کی طرح پھیلتے ہوئے موت کے اندھیروں کی طرح یونانی صفوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ایرانیوں کا یہ ابتدائی حملہ اس قدر ہولناک تھا کہ یونانیوں کے جس حصے پر وہ حملہ آور ہوئے تھے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے اصل پڑاؤ کی طرف لے گئے تھے۔ اسی نازک لمحے میں سکندر کے گرجدار حکم پر یونانی بھی جوابی کارروائی کے لیے تڑپ اٹھے اور ایرانیوں پر آسمان کی بلندیوں سے گرتی ہوئی بجلی کی لہروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اس پہلے ہولناک حملے کے بعد جنگ کے دوسرے مرحلے کی ابتدا ہوئی جس میں دونوں جانب سے ایک دوسرے پر کاری ضرب لگانے کے لیے جنگی رتھوں کو آگے بڑھایا گیا جن پر مسلح نیزہ بردار سوار اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھے۔ میدان جنگ کے دونوں اطراف سے نکارچیوں نے جنگی نکارے بجانے شروع کر دیے تھے جن کی گونجدار آوازوں اور سپاہیوں کے فلک شگاف نعروں نے فضا کو ایک عجیب ہیبتناک شور سے بھر دیا تھا۔ رتھوں کے اس ابتدائی تصادم میں بظاہر ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا۔ انہوں نے انتہائی شدید حملے کرتے ہوئے مقدونی صفوں کو چیرنا شروع کر دیا تھا۔ ایرانیوں کے بعض رتھ تو یونانی لشکر کی گہرائی تک گھستے چلے گئے جہاں ان کے سوار بے رحمی سے یونانیوں کے سر قلم کر کے گرا رہے تھے۔ اس موقع پر میدان جنگ کی صورتحال انتہائی دہشتناک تھی۔ جب وہ نیزے ذرا بختروں سے ٹکراتے تو ان سے نکلنے والی مہیب آوازیں گھوڑوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دیتی جس کی وجہ سے رتھوں میں جتے گھوڑے بدک کر بے قابو ہونے لگے اور یہی بدکتے گھوڑے خود ایرانی لشکر میں انتشار اور بھگدڑ کا سبب بننے لگے۔ رفتہ رفتہ دونوں لشکر اپنی تمام تر عسکری طاقت سمیٹ کر ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے کہ آخرکار خونی 10 جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یونانی لشکر کا دایاں بازو پوری قوت سے ایرانی لشکر کے بائیں بازو پر ٹوٹ پڑا جہاں خود شہنشاہ داریوش موجود تھا اور یونانیوں کا وہ حصہ جو براہ راست داریوش کے ذاتی محافظ دستوں پر حملہ آور ہوا اس کی کمان خود سکندر سنبھالے ہوئے تھا۔ اس وقت شہنشاہ ایران کے گرد 1000 ممتاز اور جانثار سواروں کا حصار تھا جن میں سے بیشتر کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یہاں بڑی گمسان کی جنگ ہوئی اور خون کے دریا بہہ نکلے لیکن آخرکار یونانیوں کے شدید دباؤ نے ایرانی صفوں میں گہرا شگاف ڈال ہی دیا۔ اسی دوران یونانی تیر اندازوں نے داریوش کے رتھ کو نشانہ بناتے ہوئے تیروں کی ایسی بچھاڑ کی کہ رتھ کے گھوڑوں کی ٹانگیں چھلنی ہو کر رہ گئیں جس کے نتیجے میں زخمی گھوڑے تڑپ کر زمین پر گر پڑے اور رتھ چلانے والا بھی نیزے کی زوردار ضرب لگنے سے نیچے آ گرا۔ داریوش نے جب اپنے محافظوں کو کٹتے اور رتھ کو نکارا ہوتے دیکھا تو خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے کے
بعد اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کر لی۔ میدان میں اڑتے گرد و غبار کے بادل اس قدر گہرے تھے کہ دشمن داریوش کو فرار ہوتے نہ دیکھ سکا، مگر جیسے ہی شہنشاہ کے میدان چھوڑنے کی خبر ایرانی لشکر میں پھیلی تو ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ایرانی صفیں تیزی سے بکھرنے لگی اور مقدونی لشکر نے پے در پے خونریز حملے کر کے داریوش کے لشکر کے مرکزی حصے کا مکمل صفایا کر دیا، لیکن یونانیوں کے لیے ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا، اس لیے کہ ایرانی لشکر کا ایک حصہ اب بھی جی جان سے لڑ رہا تھا۔ اس دستے کے سالار نے داریوش کی جگہ سنبھال کر بڑی دلیری سے یونانیوں کی راہ روکنا شروع کر دی تھی۔ ایرانی لشکر کے اس سالار نے یونانی فوج کے بائیں بازو پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس پہلو پر موجود اکثر یونانیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے ان کی صفیں الٹ دیں۔ اس پہلو پر سکندر کا تجربہ کار سالار پارمینو تعینات تھا۔